بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. میں صدف عبدالجبار، میرے ساتھ ہیں سائم خان، اور آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اور آج کل جن حالات میں ہم آپ کے سامنے اپنی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، شو کر رہے ہیں، ظاہر ہے بہت ہی حساس معاملات ہیں. اور اس وقت ہم دیکھیں تو جس طریقے سے پاکستان کی جانب سے ایک یونٹی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. کل بہت اہم دن رہا. کل پریس کانفرنس ہوئی اور بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے ہمراہ یہ پریس کانفرنس ہوئی اور تقریباً 2 گھنٹے سوا 2 گھنٹے یہ پریس کانفرنس جاری رہی. تو اس موقع پر بڑے ہی کہتے ہیں نا ڈیٹیل کے ساتھ پورا بریک ڈاؤن کر کے بتایا گیا کہ کیسے انڈیا نے اپنا جھوٹا نیریٹو بلڈ کیا اور کس طریقے سے انڈیا پاکستان کے اندر اپنے را ایجنٹس کے ذریعے اور اپنی کہتے ہیں نا دوسرے جو ان کے ہائیڈ دہشت گرد ہیں ان کے ذریعے پاکستان کے اندر کاروائیاں کرتا رہا. لیکن سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں. پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. جوابی کارروائی کے تمام اقدامات مکمل کر لیے ہیں. قوم متحد ہے. بھارت نے فوجی تصادم کے راستے کا انتخاب کیا تو یہ ان کی چوائس ہے. آگے یہ معاملہ کہاں جاتا ہے یہ ہماری چوائس ہوگی. سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، کل کی پریس بریفنگ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، ان کے ہمراہ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار موجود تھے. گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر بات کی گئی، بریک ڈاؤن کر کے ود پراپر ٹائم لائن سارا پہلگام واقعہ جو ہے اس کو ڈی بریف کیا گیا. نائب وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس ہوئی. ترجمان پاک فوج نے سوال اٹھائے. اس کل کی پریس بریفنگ میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز تھی کہ کافی سوالات اٹھائے گئے نائب وزیر اعظم کی جانب سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلگام واقعے کے 10 منٹ میں پاکستان پر الزام لگا دیا گیا. واقعہ جو تھا وہ لائن آف کنٹرول سے 230 کلومیٹر دور ہوا. یہ کیسے ممکن ہے کہ 10 منٹ میں پولیس پہنچی اور ایف آئی آر درج کر دی گئی؟ اب جہاں پہلگام واقعہ جس جگہ پر ہوا وہاں پر تو آپ گاڑیوں پر بھی نہیں جا سکتے، وہاں پر یا پیدل جا سکتے ہیں یا آپ گھوڑوں پر جا سکتے ہیں. اور جو پولیس اسٹیشن ہے وہ 30 منٹس اوے تھا اس واقعے سے، تو آپ 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر کیسے درج کر سکتے ہیں؟ الزامات کے بجائے پہلگام واقعے کے حقائق جاننا چاہتے ہیں. پولیس نے 10 منٹ کی تفتیش میں فیصلہ کر لیا کہ پاکستان ملوث ہے. آفٹر 10 منٹس ایف آئی آر درج ہوئی اور اس کے محض 5 سے 10 منٹ بعد پھر ایک پراپر پاکستان کے اوپر الزام تراشی شروع کر دی گئی. گودی میڈیا ایکٹیو ہو گیا، ٹویٹر اکاؤنٹس ایکٹیو ہو گئے. سیم ایک اسکرپٹ تھی، سیم ایک نیریٹو تھا. تمام تجزیہ کار بیٹھ گئے اور پاکستان کو بلیم کرنا شروع کر دیا گیا. بلیم گیم جاری ہو گئی ود ان 10 to 15 منٹس آف ایف آئی آر. بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا. مخصوص سوشل میڈیا اکاؤنٹس جیسے میں نے آپ کو بتایا پاکستان پر الزام لگانا شروع ہو گئے. واقعے کو فوری طور پر مسلمانوں سے بھی جوڑ دیا گیا. وہی ٹپکل ہندوتوا جو مائنڈ سیٹ ہے مسلم دشمنی کے اوپر جو مبنی ہے اس کو کیری آن کیا گیا، اس کو بیس بنایا گیا اور پھر ایک نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی. میں اس کو کوشش کہوں گا. بیانیہ بنانا چاہا کہ ہندو قتل ہوئے. اچھا، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ دہشت گردوں نے آ کے پوچھا کہ مسلمان اور ہندو کون ہے، آئیڈینٹیفائی کیا، کہا کہ مسلمان الگ ہو جائیں، ہندو الگ ہو جائیں. یہ بھی ہم نے اسکرپٹ کا ایک پارٹ دیکھا. بھارت 50 سال سے اسی ڈگر پر چل رہا ہے، ایسا کہنا تھا وزیر خارجہ کا. پاکستان پر الزام لگاؤ، کریڈٹ لو، الیکشن جیتو، یہ بھارت کا مقصد ہوتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ان کے ساتھ تھے. انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے یہ بتایا کہ میاں والی میں جو دہشت گرد حملہ ہوا فتنہ خوارج سے بھارت کا گٹھ جوڑ ظاہر کرتا ہے. اچھا، یہ جو پوری ڈیٹیل ان کی جانب سے شیئر کی گئی مختلف واقعات کی، یہ طریقہ ہوتا ہے، اس طرح بتایا جاتا ہے، اس طرح ٹائم لائن بتائی جاتی ہے، اس طرح بریف کیا جاتا ہے. اور بھارت کی جانب سے ہم نے ایسی کوئی پریس کانفرنس نہیں دیکھی، ہم نے ایسی کوئی بریفنگ نہیں دیکھی، ہم نے ایسی کوئی ٹائم لائن نہیں دیکھی جس میں بھارت یہ بتائے کہ جی ہمارے پاس یہ شواہد ہیں، یہ ثبوت ہیں. اب یہی نہیں، یہ بھی کہا گیا کہ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ایک دن پہلے بتا دیا. بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے کراچی میں جو چینی شہریوں پر حملہ ہوا تھا اس کی پیشگی پوسٹ بھی کی تھی. کب، کیسے اور کہاں حملہ ہوگا. پھر جعفر ایکسپریس کا ذکر بھی کیا کہ واقعے سے پہلے بھی انہی بھارتی اکاؤنٹ سے پوسٹیں ہوئی کہ پاکستان پر نظر رکھیں. ذرا سن لیتے ہیں یہ تمام تر واقعات کی ڈیٹیلز کیسے بتائی گئی. Miyawali 4th November, once the attack occurred. One day before, the same social media accounts that are active in Pahalgam, the Indian social media accounts affiliated with their agency. One day before, that social media account is saying, tomorrow is a big day, so going to bed early. Next day, it says, it quote tweets and says, good morning Miyawali. And there we see the Miyawali
terror incident being done by the Fitna al-Khawarij. Then comes 6 October 2024, the attack on our Chinese friends in Karachi. Before the attack, there is, from the same handle, there is a tweet which says big day in the next few hours. And then it says huge blast in Karachi, more details to follow. Then the targeted ID explosion in Karachi near airport, car carrying engineer, foreigner, perhaps Chinese. The collusion for the world to see that how the choreography is being done of predicting that we are going to hit, where, when the attack happens, and then its glorification on social media. And if you follow the media, then the electronic media automatically comes within minutes into play. Same thing you are seeing in Pahalgam. اور ساتھ ہی بھارتی فوج کے حاضر سروس میجر کی دہشت گرد سے گفتگو کی آڈیو بھی سامنے آئی اور بھارتی فوج کا میجر دہشت گردوں سے پیسوں کی لین دین پر بات کر رہا تھا. کلبھوشن یادو کو سب جانتے ہیں, وہ حاضر سروس آفیسر تھا. تو یہ تمام تر ہمارے پاس ثبوت ہیں جس کے ساتھ کل باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس ہوئی. تو چلیں جی اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. تھینک یو سو مچ زاہد صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا, کل ایک ہم نے طویل پریس کانفرنس دیکھی, بہت ڈیٹیل تھی, اس میں تمام تر ٹائم لائن تھی, جو واقعات پاکستان میں دہشت گردی کے اس کے بارے میں بتایا گیا, کس طریقے سے بھارت پیش کی پوسٹیں کر رہا تھا. آپ کے نزدیک اگر ہم آپ سے پوچھنا چاہیں کہ اس پریس کانفرنس کا جسٹ کیا تھا تو کیا کہیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائم اینڈ صدف, گڈ مارننگ. اللہ کرے کہ آج کا سورج تمام پاکستانیوں کے لیے اور ہمارے لیے اچھی خبریں لے کر آئے, اور پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے. اینڈ نو بڈی کین انڈو دس. لیٹ می بگن ود دس. دیکھیے پریس کانفرنس جو ہوئی ہے, آئی تھنک پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ اور پلس پاکستان کی جو فارن ڈپلومیسی کی جو اپروچ ہے, ان تینوں کا مکس کی گئی ہے. ڈی جی ایس پی آر نے تو ایک دن پہلے بھی جو انسیڈنٹ ہوئے تھے, جو پرووکیشن, ابھی پوری ہسٹری تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے ہیں. جب آپ انٹرو بھی دے رہی تھی, پروگرام آپ کا آغاز کر رہی تھی, آپ ثبوتوں کی بات کر رہی تھی, آپ جو چیزیں ہوئی ہیں آن گراؤنڈ آپ بات کر رہی ہیں, آپ انالیسس کر رہی ہیں ریئلٹی کی, ریئل سچویشن آن گراؤنڈ. وہاں سے جو پرووکیشن ہو رہی ہے یا جو پورا ڈرامہ رچایا گیا ہے, جس پہ انفارچونیٹلی انڈیا کی لیڈرشپ نے, ایک جنونی اور خونی لیڈرشپ نے اپنے لوگوں کے خون کی سیاہی سے جس ڈرامے کو لکھا ہے, جو بالی ووڈ کا اگلی 8-10 موویز کا مواد انہوں نے بنایا, وہ اپنے لوگوں کے خون سے لکھا ہے جی. تو دیٹ از فکشن. فکشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو ایک کرافٹ کیا گیا ہے, ایک قصص بلائے بنایا گیا ہے ٹو اچیو ادر پولیٹیکل آبجیکٹیوز. ان پولیٹیکل آبجیکٹیوز میں بہت ساری چیزیں ہیں جی. بہرحال آپ اس پہ ہم بات بعد میں بھی کر سکتے ہیں, آلریڈی بھی بات چیت ہو جائے وہ اچیو کیا کرنا چاہ رہا ہے. جو کل کی کانفرنس تھی, یہ پاکستان نے اپنا پوری دنیا کو جو سٹانس ہے, جو ریئل سٹانس ہے, وہ بتایا کہ جی ہمارا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اب ہمارا چیلنج جو ہے نا صدف اس وقت, وہ ایک ہندوتوا مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم نے آگے رہنا ہے جی, ساری زندگی رہنا. اب یہ مائنڈ سیٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ اب بدرو مودی سے نکل کے کل امت شاہ میں جائے گی, کہیں ڈوول میں جائے گی, کسی اور میں چلی جائے گی. اس نے ہمارے پڑوس میں رہنا ہی رہنا ہے. تو وی ہیو ٹو لرن دس. پاکستان نے کل ساری دنیا کو بتا دیا, اور اس کی ریکگنائزیشن بھی ہے اور ریئلائزیشن بھی ہے. آپ جو ٹرمپ کا ہم نے پچھلے دنوں ایک مذاکرہ خیز ایک بیان سنا ہوگا جی, 1500 سال سے لڑ رہے ہیں. ایکچولی وہ جو پورٹری کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یار یہ تو لڑتے رہتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ یہ بھارت نے ایک ڈرامہ کریٹ کیا ہے ٹو اچیو ادر آبجیکٹیوز. وہ کشمیر کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے. کشمیر کی لیجیٹیمیٹ جو اسٹرگل ہے, انڈین ہیلڈ کشمیر کی میں بات کروں, وہاں پہ جو کشمیریوں کی لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے اس کو ٹیررزم سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہے. 35A اور 370 لگانے کے بعد وہ کشمیر کے لوگوں کو ابھی اسی انسیڈنٹ کی گاہ میں جو ظلم زیادتی کرے گا, تو وہ ان کشمیریوں کو جو امریکہ کو بہت اس سے بہتر بھی بیان آ سکتا تھا, کیونکہ سب کو علم ہے کہ 2000 کی بات ہے جب پریزیڈنٹ کلنٹن آئے تھے, اور اس کا ذکر بھی ہوا. جب پریزیڈنٹ کلنٹن آ رہے تھے تو ان کے پاس پہلے سے پیش کی اطلاعات تھی کہ لوگ مارے جائیں گے کچھ, اور پھر اس طرح کی ایک سچویشن کریٹ کی جائے گی, اور ایسا ہوا بھی. اور ظاہر ہے اس کے ثبوت پھر یہ تھے کہ ان کے ہی بھارتی فوجی ایک آفیسر جنرل نے آ کر بعد میں کئی سالوں بعد یہ بات بولی کہ جی یہ سارا پلان کیا ہوا
पूरा ड्रामा था जो रचाया गया। तो अमेरिकन्स को तो इस चीज का आइडिया है कि भारत का क्या पैटर्न है, भारत का क्या रवैया है, क्या तारीख रही है टुवर्ड्स पाकिस्तान? जी देखिए, अमेरिकन रवैये से आप जो बात कर रहे थे, खैर उन्होंने पाकिस्तान का ये जो इन्वेस्टिगेशन है, तहकीकात की जो बात है, उसको इनकरेज किया है, उसको आई मीन अप्रिशिएट किया। बट एनीवेज सदफ, लेट अस अंडरस्टैंड एज अ पाकिस्तानी कि दिस इज व्हाट रियल पॉलिटिक्स इज। अब वो अलायंसेस, वो दोस्तियां, वो माजी, नोबडी लिव्स इन दैट। अमेरिकन को जब हमारी जरूरत थी अफगानिस्तान में, तो आप की फुल एक्सेस थी, आपकी हर चीज लेजिटिमेट थी। यहां से ही जो डिफेंस मिनिस्टर का जो बयान था, जिसको तो बार बार पेश किया जा रहा है इंडिया उसको अपने ऊपर फिट इन कर, वो एक्चुअली इसी अफगान कॉन्टेक्स्ट में था। जो कुछ हुआ उसका एक माजी उस वक्त तक अमेरिकन की गुड बुक्स पे। आज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो इंडिया है ना जी, ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में एज अ वॉच डॉग, ये इस वक्त रिक्वायरमेंट है वॉशिंगटन की जी। तो वो इसको एक हद तक लीवरेज जरूर उसको करते रहेंगे। फिर अमेरिका के अंदर लॉबीज है, अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग हैं। अब तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरीके से इंडियन नजाद लोगों की या उनसे लिंक्ड लोगों की जो इंग्रेस हो चुकी है, अब जो 2000 में जब क्लिंटन आए थे तो वो हिलरी क्लिंटन के हस्बैंड थे जी, और अल्ब्राइट का कोई रिश्तेदार इंडिया से ताल्लुक। अब जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस यहाँ पर मौजूद थे, तो उनकी जो वाइफ है, प्रॉब्ली हर नेम इज उषा, तो वो इंडियन ओरिजिन की हैं। तुलसी गवार्ड को आप देख लें, बाकी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में देख लें, तो इंडियन इफेक्टिवली वो इंग्रेस कर चुके हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो थोड़ा सा, बट एनीवे जिस पॉइंट की तरफ मैं लाना चाह रहा हूँ, वो किसी को क्या करना चाहिए था, किसी ने वो सपोर्ट की नहीं की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए और मेरे लिए, हमारे लिए नहीं कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको, इस स्टेट को डील करने के लिए बिल्कुल एक अहल स्टेट है। पाकिस्तान इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री। पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ सिग्निफिकेंस, एक मिड साइज पावर है, और ये अपनी जो चीजें, जो जरूरत की एप्लीकेशन है, इसके लिए हमने अपने आप को तैयार करके, और ये इवेंट्स होते रहेंगे। जिस कश्मीर, जी सर, जी जाहिद साहब, आई बिलीव इंडिया शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल by the international community for all its transnational terrorism across the border in different countries. कल की जो DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी, उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से डी कोड करके एक तो पहलगाम वाक़या बताया, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि इंडिया कैसे मुलव्वस है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर। उन्होंने बात की मियाँ वाली इंसिडेंट की, फिर कराची में जो चाइनीज़ डेलीगेशन पे अटैक हुआ, फिर जाफर एक्सप्रेस की बात की, फिर उन्होंने उन अकाउंट्स के ऊपर से पर्दा उठाया जो कि मुंसलिक इन सब एक्टिविटीज़ के साथ, इन टेररिस्ट एक्ट्स के साथ, किस तरह वो पहले खबर देते हैं, उसके बाद फिर कार्रवाई होती है, उसके बाद फिर वो उसको इंडोर्स करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं टेररिस्ट एक्ट्स को। वो ये कहते हैं कि हम तैयार हैं, DGISPR कहते हैं हमें आजमाना नहीं है। भारत अगर फौजी तसादुम का रास्ता अपनाएगी, इंतखाब करेगी, तो अगर वो इस मामला की चॉइस उनके पास है आगे ले जाने की, इसको एंड हम करेंगे। आपको क्या लगता है कितना वाजे और कितना मौसर पैगाम है ये DGISPR की जानिब से? ये देखिए ना, दिस इज व्हाट द मिलिट्री रिस्पांस शुड बी। और ये रिस्पांस सिर्फ रिटोरिक नहीं है, ये मैं आपके पाकिस्तान की कौम को ये बता दूं, इट इज नॉट रिटोरिक कि जी एक चीज आपके ऊपर आ रही है तो इट इज ऑन ग्राउंड ये रिस्पांस जाएगा। और ये बालाकोट में आप, नोबडी वाज थिंकिंग, किसी को सोच भी नहीं थी कि पाकिस्तान भी इंकर्जन्स करेगा, दे विल गो अक्रॉस। इंडिया इज नो गो एरिया। इंडिया का जो एप्लीकेशन है वो हमारे लिए जी रेड लाइन है, उस पर हमने रिस्पांस देना ही देना है। और क्विड प्रो को, न सिर्फ क्विड प्रो को रिस्पांस जाएगा, क्विड प्रो को से मतलब यह कि जैसा वो करेंगे वैसा ही रिस्पांस जाएगा, उसी तरह का एक मैचिंग रिस्पांस, बल्कि इस दफा तो क्विड प्रो को प्लस रिस्पांस जाएगा जी। और बालाकोट में भी आपने देखा उन्होंने 4 वेपन्स जब फेंके थे तो पाकिस्तान ने 6 जगह लॉक की थी। तो उससे हमें हमारी जो विल ऑफ द नेशन है ना, देखिए साहब, हमें अंडरस्टैंड ये करने की जरूरत है कि लोगों के पास, मुल्कों के पास कैपेसिटीज भी होती है, कैपेबिलिटीज भी होती है, लेकिन विल टू रिस्पॉन्ड के लिए नेशन का रिस्पांस जाता है, या विल टू रिस्पांस नहीं होता। पाकिस्तान के पास तीनों चीजें मौजूद हैं। इंडिया के खिलाफ हमारी कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, और विल भी है, और इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। वरना देखे ना जी, हम भी फौज में रहे हैं, फौज इतनी बड़ी हमने रखी, किस काम के लिए रखी हुई है जी? हमने 23 मार्च की परेड के लिए तो नहीं रखी हुई, या पुलिसिंग के लिए तो नहीं रखी हुई। ऑफ कोर्स उनकी एप्लीकेशन तो हाइब्रिड फॉर्म में हो चुकी है। अब जिन अकाउंट्स का वो जिक्र कर रहे हैं, मियाँ वाली का जिक्र कर रहे हैं, ये वो डीप स्टेट का जो कनेक्शन है कि हाउ देयर सोशल मीडिया, हाउ देयर मीडिया, हाउ देयर गवर्नमेंट,
how their institutions وہ کیسے ڈیپ اسٹیٹ کے طور پر اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ان تمام ایونٹس میں جو میاں والی میں ہوا, جو جعفر میں ہوا اور یہ والے انسیڈنٹ, کہ وہ پہلے ہی ایک اکاؤنٹ بتا دیتا ہے کہ جی کل بڑا دن ہے, بگ ڈے, ویٹ فار دا سین, سم تھنگ لائک دیٹ. اس کا مطلب ہے کہ وہ آلریڈی اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں. ایکٹ آف ٹیررزم جو ان کا لیڈ انسٹرومنٹ ہے اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں. آپ نے پہلے بھی پوچھا کہ دنیا تو ابھی آہستہ آہستہ یہی ون آف دا ریزن آف دس سچویشن واز کہ جو بھارت کے اوپر پریشرز آ رہے تھے, جو بھارت کینیڈا میں جو ہوا ٹروڈو نیجر سنگھ کے مرڈر کے بعد جو ٹروڈو گورنمنٹ نے کیا وہ بہت بڑا ایک ایکشن تھا. 5 آئیز جو ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق بھارت انوالو ہو رہا ہے ٹرانس نیشنل ٹیررزم میں. پھر امریکن عدالت امت شاہ کو, را کو, جو گرپونت سنگھ کا پلاٹ فار مرڈر ہے اس میں امپلیکیٹ کرتی ہیں. تو دنیا اب اس طرف جا رہی تھی جی. اب ترکیہ کو دیکھ لیں, 2 دن ان کا میڈیا اب ترکیہ کے پیچھے پڑا رہا ہے, چائنا کو کر رہا ہے. ریئلائزیشن ہے ریجن میں, سب کو معلوم ہے, بٹ انفارچونیٹلی دے آر فٹنگ ان دی انڈو پیسفک اسٹریٹجی. وہ ان کو تھوڑی سی لیوریج دیتی ہے جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس, یہ جو سیکریٹیرین بیسڈ اور یہ جو ہندوتوا ٹیررزم جو ہے, ہندوتوا کا جو ٹیررزم ہے, یہ جو ایکسٹریمسٹ پالیسیز ہیں, دس ول ہانٹ انڈیا. اس وقت جو سب سے زیادہ ہمیں افسوس کرنا چاہیے اور دکھ کی اس گھڑی میں ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے, وہ انڈیا کی عوام ہے, انڈیا کے لوگ ہیں, جس کے اوپر ایک جنونی ایک خونی لیڈرشپ مسلط ہو گیا. یہ دیکھیں نا, یہ آپ تھوڑا سا پاس میں جائے, ابھی تو آپ ینگ ہیں, ذرا کلدیپ نیر کا پوچھیں, اس طرح کے صحافی ہوا کرتے تھے. اور آج کل کا اپنا دیکھا, ہم آپ میڈیا پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا, آپ میں بخشی کی طرح مطلب منہ سے میں تھوکے تو نہیں پھینک سکتا, یا آپ ظاہر صاحب بات وہ ڈیموکریسی کی کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو آوازیں ہیں نیوٹرل آوازیں ان کو بند کر دیا, پاکستانی چینلز بند کر دیے. اور حد تو یہ ہے کل تو انہوں نے پاکستانی سیلیبریٹیز کے اکاؤنٹس بھی جو ہے بین کر دیے, انسٹاگرام, ٹویٹر اکاؤنٹ. ساتھ ہی وہ پاکستان کی طرف سے کوئی بیانیہ ان کے لوگ نہ سنیں, یعنی کہ وہ ایک باکس میں, ایک ببل میں رہنا چاہتے ہیں جہاں پر صرف جو ان کا میڈیا بتا رہا ہے صرف ان کے عوام تک وہی بات پہنچے. سو یہ ہمیں بھارت کی فرسٹریشن یہاں پر نظر آ رہی ہے. پاکستان کی پوری اسٹیٹ کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ ایک ریسپانسبل اسٹیٹ, یہ خوف کی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے بھی جنگیں لڑی ہیں, ہم فوج میں رہے ہیں. ابھی میں 36 ایئر سرو کرنے کے بعد فوج سے آیا ہوں, اور 2000 آنورڈ ہم وار بھی رہے ہیں, بلکہ 99 کارگل آنورڈ ہم وار بھی رہے ہیں جی, اور اسی انڈیا کے ساتھ. اور الحمدللہ آج ٹوڈے مائی سن از اے ینگ لیفٹیننٹ ان مائی یونٹ, تو انہوں نے, ہم نے, ہمارے بچوں نے بھی یہی جوائن کر لیا. تو خوف ہوتا, وار کو دیکھا ہے اور بہت نزدیک سے دیکھا ہے, موت کو بھی دیکھا ہے. آئی ایم اے وار انجرڈ پرسن, بٹ اینی ویز تو خوف ہوتا تو ہم اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو کسی فوج میں نہ بھیجتے. پاکستانی جو جذبہ ہے جی ملٹری میں, اس کو ان ایکسپلینیبل. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں, میڈیا ہو گیا, ہماری گورنمنٹ ہو گئی, ملٹری ہو گیا, ہمارا رسپانس ایک میٹ ایک ریسپانسبل اسٹیٹ کے ہے. Sir, hats off to you, salute to you گرجنا نہیں چاہتے for playing an integral role in the security and defense of Pakistan. Thank you so much for joining our program. ہمارے ساتھ ہے, اور ظاہر ہے جو جذبہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جس سے بھی بات کر رہے ہیں وہ اب بتا رہے ہیں, اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کر رہے ہیں, اور پاکستان ہر طرح سے تیار ہے. ایک کلیئر میسج کل کنوے کر دیا گیا ہے. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی, وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک مشیر برائے قومی سلامتی مقرر کر دیے گئے ہیں. وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو قومی سلامتی کے مشیر کا اضافی چارج دیا ہے. اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے. سو یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کل ہم نے دیکھا ہے کہ ہوئی ہے, اور کل کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی بہت انتہائی اہم رہی. بالکل ایسی ہے جی. تو جہاں پر ہماری سیکیورٹی فورسز کا, ہمارے دفاعی تجزیہ کار کا, DGISPR کی جانب سے ہم نے کل پریس بریفنگ بھی دیکھی, نائب وزیر اعظم کی بھی ہم نے کل پریس بریفنگ دیکھی. سب کا یہ سٹانس ہے کہ if there will be any escalated move by India, Pakistan will not backstep. ہم اس کا جوابی کارروائی کریں گے اور بھرپور کریں گے, ملٹیپلائڈ بائی 100-200 ٹائمز. تو اب آپ کو بتاتے ہیں جی, پاکستان ٹینک, توپ خانہ, جدید ہتھیار اور انفینٹری یونٹس میدان میں اتار دیے گئے ہیں پاکستان کی جانب سے. پاک فوج کی جنگی تیاریاں اس وقت عروج پر ہیں. بھارت کی ممکنہ فالس فلیگ کارروائی اور سرحدی کشیدگی کے پیش نظر سیالکوٹ, نارووال, شکرگڑھ اور دیگر سرحدی علاقوں میں بھرپور جنگی مشقیں اس وقت جاری ہیں. ہاں, اور پاک فوج کے جوان مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے پرعزم ہیں. پاک بحریہ نے بھی اسپیشل ویڈیو ہر لہجہ تیار
جاری کر دی ہے جو بحری سرحدوں کی ناقابل تسخیر دفاعی تیاریوں اور وطن سے غیر متزلزل وفاداری کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ جی ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور ہم نے یہ بات پروف بھی کی ہے۔ پاکستان بحری، بری اور فضائی طور پر فلی ایکوپڈ ہے اور کسی بھی ایسکیلیٹڈ موو کا بھرپور طریقے سے جواب دینا جانتا ہے۔ بالکل، کل اس پریس کانفرنس میں بھی بتایا گیا تھا کہ ہم ہر طرح سے تیار ہیں، ہر فرنٹ پر تیار ہیں۔ شروعات آپ کریں گے کیونکہ ہم کبھی بھی اس طرح کی اس میں پہل نہیں کرتے، لیکن پھر اس کا انجام کیا ہوگا یہ ہم طے کریں گے۔ یہ کل کنوے کر دیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے میسج، اور آفیشیل طور پر میسج کنوے کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہم لے رہے ہیں بریک، ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور ہم بات کریں سارے سینیریو کی، یعنی کہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد جس طریقے سے بھارت نے اپنا بیانیہ بنایا، جھوٹ گڑھا، جس طریقے سے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایکٹیو ہوئے اور پھر انہوں نے اس چیز کو بہانہ بنا کر پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دی، یہ تمام تر وہ اسٹیپ ہیں جو ان لاجیکل ہیں، جس میں کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے، اور پھر یونیلیٹرلی وہ اس طرح کا کوئی بھی اسٹیپ نہیں لے سکتا انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کر۔ تو یہ بہت سارے اسٹیپ ہیں، اب ظاہر ہے ایک سنو بال اس کی ایک سچویشن بن گئی ہے، لیکن کل پاکستان نے بڑے ایک میجرڈ رسپانس دیا ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف سے گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے، جو کہ بڑا اہم گفتگو اس میں رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کے بڑھتے اشتعال انگیز رویے کو انتہائی مایوس کن اور تشویشناک قرار دیا۔ کہا پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ امریکہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے دونوں فریقین کو مل کر کام جاری رکھنے پر زور دیا، اور یہ بڑا اہم رابطہ یوں بھی ہوا کہ وہ بیان بھی ہمارے سامنے آ گیا جس میں امریکی نائب وزیر خارجہ اور امریکی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں جی بھارت جو ہے کشیدگی کم کرے، بلکہ دونوں ملکوں کو انہوں نے کہا، لیکن ظاہر ہے فوکس بھارت پر تھا۔ ایسے میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان بھی بڑا وزیر دفاع کا بڑا اہم بیان ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان اپنی بھرپور سفارتی کوششیں کر رہا ہے، سفارتی مہم جاری ہے پاکستان کی جانب سے، اور بھارت کے سر پر جنگی جنون سوار ہے، قتل و غارت اترا ہوا ہے، اینڈ بھارت ایز آلویز انوسینٹ سویلینز کو، معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے۔ اسحاق ڈار کا سنانا ہے ہم نے، تو ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اور ظاہر اس بات کا خدشے کا اظہار کیا گیا کہ بھارت سویلینز کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور کل جب نائب وزیر اعظم ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ پریس بریفنگ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل مقامی میڈیا کو انہوں نے بتایا کہ بھارت کی نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوئی بھی کارروائی جو ہے وہ ناقابل قبول ہے، اور پاک فوج ہر طریقے سے تیار ہے، الرٹ بھی ہے۔ اس تمام تر ایشو پر بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر راشد ولی جنجوعہ صاحب۔ تھینک یو ویری مچ راشد صاحب فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام۔ سر، گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا، پاکستان بھرپور سفارتی کوششیں کر رہا ہے، انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے ان کو آگاہ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ جو بھی ساری الزام تراشی کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اور سر ہم یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نائب وزیر اعظم نے کل یہ بات بھی کی کہ پاکستان کو اس وقت سازشی کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان اس وقت یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، جیسے پی ایم نے بھی ایک بات کہی کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ، ٹرانسپیرنٹ، امپارشل تھرڈ پارٹی بے شک کوئی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے پاکستان میں تفتیش کر لے، پہلگام واقعے کو انویسٹیگیٹ کرے، تو ہمیں اس وقت اس کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں سب کو؟ جی ہاں، یہ بڑی ایکسپلیسٹ اسٹیٹمنٹ تھی، کیونکہ پاکستان ہیز نو بونس ٹو میک۔ پاکستان کا دامن صاف ہے، اور یہ ثالثی کی اور انویسٹیگیشن جو امپارشل ہو، جو ایک غیر ملکی نیوٹرل انسٹیٹیوشن کرے، وہ وہی ملک کر سکتا ہے جو بالکل ایبسولوٹلی ٹرانسپیرنٹ اور کلیئر ہو اور اس کی انوالومنٹ نہ ہو۔ اور دیکھیے، اگر بھارت سنسیئر ہوتا تو وہ اس پیشکش کو قبول کر لیتا، مگر چونکہ انہوں نے ایک پورا منصوبہ خود بنا کے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے تو وہ اس طرف نہیں جا رہے۔ تو یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ ایک جنگوئسٹک نیریٹو لے کے چل رہے ہیں، ان کا میڈیا بھی اس جنگوئزم کی جو فرینزی ہے اس کے نرغے میں، اور اب ایسے لگتا ہے کہ حکومت بھی اس بیانیے کی زد میں آ چکی ہے جو ان کا میڈیا اس وقت بیان کر رہا ہے۔ اور بدقسمتی کی بات ہے کہ مودی صاحب، جن کو اسٹیٹسمین شپ دکھانی چاہیے، وہ اس وقت الیکٹورل موڈ میں ہیں۔ وہ بہار کی اسٹیٹ الیکشن لگتا ہے کہ اس موڈ میں ہیں، جا کے وہاں وہ تقریریں کر رہے ہیں اور جنگ کا اندیا دے رہے ہیں۔
تو یہ بہت ارسپانسبل اسٹیٹ بیہیویئر ہے جو بھارت نے ڈسپلے کیا ہے. اور راشد علی جنجوعہ صاحب، جس طریقے سے بیانات آئے، وزیر دفاع نے بھی یہ بیان دیا، پھر نائب وزیر اعظم بھی کل یہ بات کر رہے تھے کہ بھارت سویلینز کو نشانہ بنا سکتا ہے جو کہ ناقابل قبول ہوگا پاکستان کے لیے. تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں، یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس پر کیا آپ کا تبصرہ ہے؟ پاکستان کی اسٹیٹمنٹ بڑی بیلنسڈ اور بڑی رسپانسبل ہے، اور پاکستان نے یہ اس چیز کا بالکل کلیئر اندیا دیا ہے کہ ہم پروپورشنیٹ رسپانس کریں گے، کوئڈ پرو کو موڈ میں جائیں گے، اور بھارت نے کسی بھی قسم کی ایڈونچرزم کیا تو اس کا جواب اسی قوت سے دیا جائے گا، اور وچ از ویری رسپانسبل اسٹیٹمنٹ، کیونکہ ہم پہل نہیں کریں گے، ہم اگریسر نہیں ہیں. اور یہ دنیا کو بھی یہ ابھی باور ہو جانا چاہیے کہ یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو صرف ایک اگریسر کے خلاف اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھ رہی ہے، اور اپنا جتنا بھی ہمارا ڈیفینسو رسپانس ہے کنونشنل ڈومین میں اس کو ویل کنفیگر کیا ہوا ہے. اور کیونکہ ہم ایک دونوں جوہری قوتیں ہیں، ایک نیوکلیئرائزڈ انوائرمنٹ ہے، اس میں یہ جنگ انوینبل ہوتی ہے، اور کنونشنل اسپیس کو ڈھونڈنا نیوکلیئرائزڈ انوائرمنٹ میں یہ بہت نادانی کی بات ہوتی ہے، جو بھارت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے بدقسمتی سے، مگر چونکہ اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا اس وقت وہ پرو ایکٹیو آپریشنز موڈ میں شیلو ٹیریٹوریل گینز کرے، کراس بارڈر ریڈ کرے، ایئر ریڈ کرے، کیا کرے، مطلب اس کو وہ اسپیس مل نہیں رہی، تو وہ بوکھلاٹ میں جھنجھلاٹ میں فرسٹریٹ ہو کے وہ کسی بھی طرف وہ پروبنگ اٹیکس یا کوئی بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے جس سے یہ چیزیں ایسکیلیشن کی طرف جا سکتی ہیں. تو پاکستان کا نیو وار فائٹنگ جو کانسیپٹ ہے وہ فارورڈ لیننگ ہے، ارلی ڈپلائمنٹ، ارلی امپلائمنٹ آف ریزروز پہ بیسڈ ہے، اور اسی لیے تمام پلیٹ فارمز، ہمارا جو ایئر ہے، گراؤنڈ ہے، نیول ہے، ان کی ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ہے اس نیو کانسیپٹ میں، اور بھارت کو اس کا بخوبی ادراک ہے. اس وجہ سے اب چونکہ ان کو کوئی ایسی چنک ان دا آرمر نہیں مل رہا، فوجیں ہماری الرٹ ہیں، اس لیے ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک فیور پچ پہ جا رہی ہے. تو یہ بہت ڈینجرس پروگنوسس ہے ایسے خطے کے لیے جہاں پہ دو جوہری قوتیں آئی بال ٹو آئی بال ہوں. تو سفارتی کوششیں ہماری وہ پورے اپنی فل گیئر میں، اور چاہیے یہ کہ اس چیز کو ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے. سر، بھارتی گودی میڈیا کی بھی اگر ہم بات کریں تو the Indian media has been used by the Indian government as a tool to spread propaganda, false narrative against Pakistan. دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو نیوز چینلز ہیں ان کی نشریات بند کر دی گئی، جس میں ARY نیوز بھی ہے. بالکل جو پاکستانی نیریٹو ہے اس کو بلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈین گورنمنٹ کی جانب سے. بٹ وی آلسو ہیئر لاؤڈ وائسز ود ان انڈیا اٹ سیلف. ہم بات کر لیں گروپتونت سنگھ کی، ہم بات کر لیں سبرمنین سوامی کی جو کہ کانگریس مین ہیں، BJP کے سینئر رہنما بھی ہیں. بھارت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ جو بھارت میں ڈویژن ہے، ہم آپ کو ذرا ایک دفعہ سنواتے بھی ہیں، پھر سے آپ کا کمنٹ بھی لیتے ہیں. اچھا چلیں، تو سر دا پوائنٹ از کہ جو بھارت کے اندر ڈویژن نظر آ رہی ہے ہمیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ عالمی کمیونٹی ہے کب اس کو ان وائسز کو ہیئر کرے گی اور ان کو ایکشن لے گی؟ دیکھیے، یہ پش بیک بڑا اچھا ہے جو بھارت کے اندر سے آ رہا ہے، اور بدقسمتی سے اس وقت جو بھارت کی اکثریت ہے پاپولیشن کی، وہ اس بیانیے کی زد میں آئی ہوئی ہے، اور جو میڈیا وائسز ہیں وہ بھی مفل ہیں جو کہ سین وائسز ہیں. مگر ایسے لوگ ہیں، تلوین سنگھ کا ایک بڑا اچھا ٹویٹ تھا کل، اس کے بعد جو کرن تھاپر کے پروگرامز ہیں بڑے بیلنسڈ ہیں، اور بھارت کے اندر سے خاص طور پہ پنجاب سے یہ وائسز اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں آپ کیوں اس جنگ میں جھونک رہے ہیں، کیونکہ ہم سب سے بڑا جو اس کا میدان جنگ بنے گا وہ پنجاب کے میدان بنیں گے. تو سکھ کمیونٹی کی طرف سے کافی پش بیک ہے، اور اس پہ انڈینز کنسرنڈ بھی ہیں. اور اس کے بعد فوج کے اندر سے بھارتی فوج کی کچھ آوازیں آ رہی ہیں. ایک 3 اسٹار ان کو سبکدوش کر دیا گیا اسی وجہ سے کہ انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کیا آبجیکٹیوز ہیں آپ کے. ہر نیوٹرل جو آواز اٹھا رہا ہے اس کی آواز کو وہاں پر دبایا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ راشد علی جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ تھے سارے ٹاپک پر بات کرنے کے لیے. یہاں پر ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
Welcome back once again. और in this jingoism, in this frenzy of war, भारत इंसानियत भी भूल गया है. अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी शहरी हैं, इसमें मोदी की बेहसी और बुच्चर ऑफ गुजरात अगर मोदी को कहा जाता है तो ऐसे ही नहीं कहा जाता. तो भारत की हम बेहसी देख रहे हैं और गैर इंसानी अमल देख रहे हैं कि बगैर इलाज पाकिस्तान लौटने वाले मासूम बच्चों के दिल के ट्रीटमेंट का इलाज होना था और उनका वीज़ा लग गया था, वो वहाँ पहुंचे भी थे, लेकिन उन्हें पहलगाम वाक़े के बाद कह दिया गया कि जी आप यहाँ से वापस चले जाएं. और फिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अब ज़ाहिर है इनके इलाज का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी उठा ली है. वफाकी वज़ीर सेहत ने सरकारी खर्च पर बच्चों के इलाज का ऐलान कर दिया था. बिल्कुल ऐसी है. तो इस वाले हमारे साथ मौजूद हैं जी, क्योंकि ये इलाज बहुत इम्पोर्टेंट है और छोटे मासूम बच्चे हैं और डॉक्टर्स भी इस पर कह रहे हैं कि इन्हें फौरी इमीडिएट इलाज की जरूरत है. बिल्कुल ऐसी है. बच्चों के वालिद शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं और आपको उनसे जान लेते हैं कि क्या सारे मामला थे. बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. शाहिद साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपके बच्चों के इलाज के लिए आप कब भारत गए और भारतीय हुकूमत की जाने से आपको कितने दिन का वीज़ा दिया गया? जी, मुझे वीज़ा मिला था 45 दिन के लिए और 31 अप्रैल को मैं गया था. तो वहाँ पे गया को फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन और ब्लड टेस्ट वगैरह बच्चों की हुई. उसके बाद डॉक्टर ने 26 अप्रैल की सर्जरी का प्लान बनाया. तो ये वाक़या हो गया. उसके बाद FRRO वालों ने अगर जो जितने भी लोग थे सबको यही नोटिस हॉस्पिटल में दिया कि आप लोग जो है चले जो है इंडिया छोड़ जाएं. तो मुझे हॉस्पिटल वालों ने फिर भी ये सपोर्ट किया कि भाई इनको थोड़ा जो है एडमिट है, इनकी ट्रीटमेंट कराई जाए. कराने गए, लेकिन वहाँ से हुकूमत ने अपील भी की, लेकिन हुकूमत ने अपील को नहीं माना और उन्होंने कहा कि आप वापसी चले जाएं. शाहिद साहब, जैसे आपने खुद भी कहा कि सारे मासूम बच्चे हैं, बच्चों का क्या कसूर है? एक बात मुझे बताइएगा, पहलगाम वाक़या हुआ, आप वहाँ पर थे, क्या रवैया अख्तियार किया गया, क्या कहा गया, किन मुश्किलात को फेस किया आपने उसके बाद? जी, भारतीय हुक्काम से डायरेक्ट सिर्फ एक पुलिस वाले थे, वो डायरेक्ट मेरे पास गैली चक्कर लगाते थे. वो भी सिर्फ ये बोलते थे कि हमारी मजबूरी है, हमें हुकूमत का आगर है, बाकी हम हमदर्दी शो करते थे हमारे साथ, मेरे साथ. शाहिद साहब, बच्चों के लिए इलाज कितना ज़रूरी है? डॉक्टर से हवाले से आपको क्या बता रहे हैं? जी, भारतीय इंडियन डॉक्टर ने कहा कि इन बच्चों की ये जो सर्जरी है ये 2 महीने की एज में ही हो जानी चाहिए. आप लोगों ने काफ़ी डिले कर दिया है, वहाँ पे पाकिस्तान में डॉक्टरों ने क्यों नहीं की, और अभी कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए हैं. इनका अभी भी बच्चे को बुखार है और हार्ट रेट थोड़ा भरा हुआ है. मैं अभी भी जो है इनको NICV की चेकअप के लिए ले जा रहा था कराची. और ज़ाहिर है हमने माजी में भी देखा कि इस तरह की ट्रीटमेंट के लिए यहाँ से अक्सर और बेशतर जो है पेशेंट इंडिया गए, तो ये एक राब्ता था. लेकिन अब ये बताइएगा, अब क्या करेंगे आप? किसी और मुल्क में इलाज के लिए राब्ता करेंगे? क्या नतीजे पर पहुंचे आप लोग? जी, मुझे 2020 में रोटरी क्लब ने स्पॉन्सर किया था कि इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे थे, लेकिन उस टाइम मेरा वीज़ा नहीं लगा था. और पाकिस्तान मैंने NICV की ही, उसके बाद AFICV की, आर्मी के वहाँ पे भी चेक करा. और सबसे क्रिटिकल सर्जरी जो पाकिस्तान में कर रहे हैं इसकम डॉक्टर आसिम कर रहे हैं लाहौर में इत्तफाक हॉस्पिटल में. उन्होंने भी अभी भी मैंने जब इंडिया से वापसी में उनसे कॉन्टेक्ट किया कि उन्होंने कहा हाई रिस्क की सर्जरी है, ये बहुत बड़ा रिस्क है. शाहिद साहब, बिल्कुल मासूम बच्चे हैं और 2 महीने के अंदर इनके सारा इलाज होना था, इनकी सर्जरी होनी थी. भारतीय हुकूमत की बेहिसी, गैर इंसानी अमल पर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसको? जी, मैं को इसको कंडेम कर सकता हूँ और मैं इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं होगा. मैं बस उनको यही कहूँगा कि ये इंसानियत को पॉलिटिकल उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था. मेरे बच्चों का कोई कसूर नहीं था. सर्जरी होने गए के उनकी बड़ी मेहरबानी होगी. इंसानियत में जंग होती है, को जंग के दौरान भी जो है एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है. ये को अभी जंग भी नहीं हुई की, तो हमें ऐसा ना करके इंसानियत के नाते हमारी बच्चों की सर्जरी हो जाती. 6-7 साल से मैं लगा पड़ा था कि इंडिया का मुझे वीज़ा मिल जाए. अभी वीज़ा हुआ तो ये इशू हो गया. मेरे बच्चों का इसमें कुछ कसूर नहीं था.
بس اب میں ان کو کنڈیم کر سکتا ہوں، اور کو میرے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں جو میں کر سکوں. تو ویسے شاہد صاحب تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ اس وقت کتنا ضروری علاج اور ٹائمنگ کتنے امپورٹنٹ ہے، کتنا جلد علاج ہونا ضروری ہے؟ جی، بچوں کا فوری علاج کو اس کا لحاظ سے وہ ہے کہ ابھی اس کو بخار ہے، اس کا ہارٹ ریٹ بڑھا ہوا ہے، یہ یہاں سے لے کر 10 قدم بھی نہیں چل سکتا بچہ کو. اس کی وجہ سے میں نے جو ہے ان کو بہت ضروری ہے کہ جلد ٹریٹمنٹ کرائی جائے. شاہد صاحب، اس سارے واقعے کے بعد اب آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، خاص طور پر ان گروپس کو یا ان اداروں کو یا ان ملکوں کو جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں؟ جی، میں ان کو یہی چاہوں گا کہ وہ انڈین میں حکومت سے رابطہ کر کے اسے اس معاملے پر اٹھائیں تاکہ آئندہ کسی کے ساتھ یہ غیر انسانی سلوک نہ ہو سکے گا، انسانی جانوں پہ کوئی کھیل نہ سکے، کسی کی صحت کے ساتھ ایسا سسٹم نہ ہو سکے. اور شاہد صاحب نے خود ہی بات کہہ دی جب انہوں نے کہا کہ ایسا تو جنگوں میں بھی نہیں کرتے، یعنی کہ معصوم بچوں کو اور ہاسپٹلز کو ان سب کو نہیں ٹارگٹ کیا جاتا. یہاں پر یہ گئے 21 اپریل کو گئے، علاج شروع ہوا، اسے رکوا کر زبردستی ان کو ان کے بچوں کو پاکستان بھیجا گیا. اور وہ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ ہیومینٹی ہیز نو ریلیجن، انسانیت کا کوئی مذہب نہیں. آپ مائنڈ سیٹ یہاں پر یہ دیکھیں، سیم اسرائیلی مائنڈ سیٹ ہے، ہٹلر مائنڈ سیٹ ہے، ہندوتوا ٹپکل مسلم دشمنی پر مبنی مائنڈ سیٹ ہے، جس کے تحت یہ معصوم بچوں کو جن کے دل کا علاج ہونا تھا ان کو واپس پاکستان بھیج دیا گیا وداؤٹ سرجری. تھینک یو سو مچ شاہد صاحب، ہمارے ساتھ دعا گو ہیں بچوں کا جلد سے جلد علاج ہو سکے. یہاں پر ہم ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم، باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان، میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبدالجبار ایز آلویز، اور ہم آ گئے ہیں آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے. آج جناب ہے لیبر ڈے، محنت کش مزدوروں کا دن، ان کو سیلیبریٹ کرنے کا دن، اور میں تمام ان لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے دن بھی جو اپنی ڈیوٹیز پر مامور ہیں. تو ہیٹس آف ٹو یو اینڈ آور پروڈکشن ٹیم اینڈ ایوری بڈی. وارڈنز ہوں گے ہمارے، پولیس اہلکار ہوں گے، تو آج کے دن بھی جو لوگ محنت کر رہے ہیں اور اپنا حق حلال کی روزی کو کما رہے ہیں، تو آل آف دیم جو کام کر رہے ہیں، آپ کو بھی، سب کو بھی. اور یقیناً لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دن کیوں منایا جاتا ہے. اور بات بہت پرانی چلی جاتی ہے 1886 میں، جب کوئی اوقات کار نہیں تھے، یعنی کہ 16 گھنٹے 18 گھنٹے فیکٹریز میں کام کروایا جاتا تھا. تو پھر اس وقت جو سماجی ایکٹیوسٹ تھے وہ 8 گھنٹے کا فارمولا لے کر آئے کہ 8 گھنٹے نیند، 8 گھنٹے کام اور 8 گھنٹے فیملی ٹائم. تو اس طرح 24 گھنٹوں کو ڈیوائڈ کیا جائے. اور پھر باقاعدہ 1889 کے بعد سے اس دن کو، یعنی کہ 1 مئی سے مزدوروں کا عالمی دن منایا گیا، ان کی اجرت بڑھائی گئی. ورنہ تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ ڈیبیٹ اس پر ہوتی ہے کہ پاکستان میں بھی ہم بات کریں کم سے کم اجرت 37 سے 45 ہزار ہے، لیکن ملتی نہیں ہے. 12,000 6,000 ایسے، خاص طور پر جو ہمارے ڈیلی ویجز ہیں، ڈیلی ویجز ورکر ہیں، ان کے ساتھ جو ہوتا ہے، اور وہ آج بھی سڑکوں پر ہیں اپنے گھروں کے لیے. آج کا کھانا کیسے لے کر جانا ہے، وہ محنت کش، وہ مزدور آج بھی ہمیں سڑکوں پر نظر آتے ہیں. پاکستان میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے لیبرز کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں چائلڈ لیبر ایشوز بھی ہیں، یہ معاملات ہیں، اور آج کا دن اسی حوالے سے ہے کہ ان سے تمام چیزوں کے بارے میں آواز اٹھائی جائے، ان کی حالت زار جو ہے اس کی عکاسی ہو سکے. تو چلیں جی، روحا فاطمہ کی اس پر رپورٹ دیکھتے ہیں. ایک ایسا دن جو مزدوروں کے حقوق، ان کی قربانیوں اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے دنیا بھر میں منایا جاتا ہے. محنت کشوں کے لیے منائے جانے والے روز بھی مزدور اس دن کی اہمیت سے بے خبر اپنے بچوں کی روٹی کے لیے کام میں جتا ہوا ہے. رحیم خان پچھلے 40 سالوں سے دہاڑی دار مزدور ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کم اجرت میں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. مہنگائی میں تھوڑی بہت بنا سکتے ہیں، اور جب صبح سے نکل جائے گا 600-800 900 ہزار روپے ان لوگ کا خرچہ ہے، شام تک چلے جائے گا، بچی ہے، یہ سارا یہ تھوڑی بنائیں گے. وہ تو وہ لوگ بنائے گا جو اس کا کوئی روزگار ہی ہے. 6 بچوں کی کفالت کرنے والا یہ ہے فضل رحمان، جو کہ کم اجرت اور مہنگائی کی چکی میں پس گیا ہے. ہم لوگ کا خود گزارا نہیں ہوتا، ادھر دیرے کا کرایہ ہوتا ہے،
कपड़े का, दूबी का और रोटी का खर्चा सब कुछ आता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, मगर गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत आज के दौर में मजदूरों के बड़े मसाइल हैं। कैमरामैन याकूब बल्ती के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज, कराची। और जी अब चीज़ें जो हैं वो अब वांट्स से ज़्यादा नीड्स में तब्दील हो गई हैं, ज़रूरियात बन गई हैं आपकी। और आज के दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक सेट स्टैंडर्ड है वेज का, डेली वेज का या मंथली सैलरी का, उसका तयन किया जाए और जो देते भी हैं वो वक्त पे दें। कहते हैं ना, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी उसको दी जाए। और यहाँ पर मजदूरों के अंदर हम अगर बात करें तो वहाँ पर हमारे पुलिस एहलकार भी हैं, हेल्थ सर्विसेज भी हैं, हम लोग भी अपने हैं तो अपने आप को मजदूरी कंसिडर करते हैं। और आप देखिए खास तौर पे अब जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसके बाद हम देखते हैं कि बाहर जो हमारे गार्ड्स दिन भर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, उनके लिए कितनी सख्ती है मौसम की। तो कुछ ऐसे इंतजाम भी होना चाहिए, उनके लिए शेड्स भी होने चाहिए, ठंडा पानी भी होना चाहिए, बल्कि हमें भी एज एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इन लोगों का ख्याल रखें। बिल्कुल जी। तो चलें जी, रमज़ान मजीद हमें लाहौर से इस बारे में अपडेट कर रहे हैं कि आज भी छुट्टी का दिन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, मजदूर ऐसे भी हैं जो अपनी पेट बुझाने की, आग बुझाने के लिए, रोज़ी कमाने के लिए, हक हलाल की, आज के दिन भी काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज लेबर डे के हवाले से मजदूरों को छुट्टी दी गई है और तमाम तर जो पाकिस्तान में इस हवाले से छुट्टी की गई है, लेकिन मजदूर सुबह सवेरे अपनी दिहाड़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने अपने काम, जो जिन कामों पे मजदूरी करने के लिए जाते हैं वहाँ पर मौजूद हैं और पेट की आग बुझाने के लिए, अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने के लिए आज मजदूर डे पर भी वो मजदूरी करने पर मजबूर हैं। क्या वजह है? क्या ऐसी वजह है कि वो अपने लेबर डे पर भी छुट्टी नहीं कर सकते? सर हमारे इससे कि जो अमीर लोग हैं वो मजदूर छुट्टी कर रहे हैं, हम कहिए गरीबों को क्या छुट्टी करनी है, काम करेंगे कि छुट्टी करेंगे ना, बच्चे भूखे मारने अपने। पेट की आग बुझाने के लिए दिन भर इस तंदूर की आग पर खड़ा होना पड़ता है इन्हें, और इनका ये कहना है कि ये छुट्टी जो मजदूरों के नाम पर दी गई है, असल में ये छुट्टी अमीरों के लिए है और सियासतदानों के लिए, हमारे लिए नहीं है। क्योंकि महंगाई इस कदर है कि एक दिन की अगर हम छुट्टी करते हैं तो बच्चे हमारे भूखे मरते हैं। जी बिल्कुल सही कहा कि ये आज के दिन छुट्टी मनाई जा रही है। 1 मई मजदूर का आलमी दिन है और मजदूर सड़क पर है, वो काम कर रहा है तपती धूप में। और अगर हम हालात की बात करें उनके, तो हम फैक्ट्री वर्कर्स से शुरू करते हैं। एक तो उनकी टाइमिंग्स का कुछ पता नहीं होता, उनसे जिस तरह का काम लिया जाता है, फिर वक्त पे उनको पे नहीं किया जाता, वक्त पे उजरत नहीं दी जाती, वक्त पे सैलरी नहीं दी जाती। और जाहिर है एक मजदूर जिसकी तनख्वाही कितनी होती है, जिससे मुश्किल से वो अपने घर का गुजारा कर पाता है, अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजेगा, रोजमर्रा के खर्चे कैसे चलाएगा, बिजली के बिल कैसे अदा करेगा अगर उसे टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो ये वो हालात हैं जिन पर फोकस करने की जरूरत है। और अगर हमें कहते हैं ना अपग्रेड करना है, लाइफस्टाइल बेहतर करना है, तो हमें अपने इस तबके पर भरपूर तरीके से फोकस करने की जरूरत है। सही है। चलें जी, अब आपको एक अच्छी खबर देते हैं। वो ये है कि इस्लामाबाद दुनिया के बहुत से महफूज तरीन शहरों से ज्यादा महफूज है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जनाब मोतबर इदारा है, ग्लोबल वेबसाइट है नम्बियो, जिसकी सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट में कहा गया, ये इंकशाफ किया गया है। रिपोर्ट में दुनिया के 380 शहरों में से इस्लामाबाद को 93 नंबर पर रखा गया है। रिपोर्ट में इस्लामाबाद को लंदन, न्यूयॉर्क, ओस्लो, सिडनी, मॉस्को, टोरंटो और बार्सिलोना से ज्यादा महफूज कहा गया है। सोचें, तो ये जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपोगेंडा करते हैं, फॉल्स नैरेटिव डेवलप करते हैं, वो ये सुन ले कान खोल के बात आज बताई जा रही है कि कितने शहरों से ज्यादा महफूज इस्लामाबाद है, जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है। और अगर चले जिस जो कहते हैं ना इंडेक्स, जिन चीजों से देखा जाता है किसी भी शहर की सेफ्टी इंडेक्स क्या होते हैं, तो जराइम की शरह की अगर हम बात कर लें तो गुज़िश्ता साल की निस्बत 20% कमी वाक़ हुई है। यानी 2024 के मुकाबले में रवा साल 600 वारदातें कम हुई हैं, जिसकी वजह जाहिर है इस्लामाबाद पुलिस को इसका क्रेडिट जाता है अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखने के लिए। तो हम बात करेंगे DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद पुलिस, जवाद तारिक साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक सो मच जवाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। तो बड़े एजाज की बात है पाकिस्तान के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, इस्लामाबाद में रहने वालों के लिए भी, कि ये शहर जी महफूज तरीन शहरों में इसका शुमार हो गया है। सो कैसा महसूस कर रहे हैं और आप क्रेडिट किसको देंगे इसका? थैंक यू अनुमत जी। बिल्कुल जी, ये एक हमारे लिए इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक एजाज़ की बात है और पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है
کہ دنیا کے بہت سارے میجر سٹیز سے جو ہے وہ اسلام آباد کو سیف ڈکلیئر کیا گیا اور ٹاپ 100 سیفسٹ سٹیز میں اب اسلام آباد آ گیا ہے. اور اس کا کریڈٹ جی بالکل جو اسلام آباد پولیس کی ٹیم ہے, جو اسلام آباد پولیس کی لیڈرشپ ہے, آئی جی اسلام آباد اور ان کی ساری ٹیم نے بیسیکلی دن رات محنت کر کے اور ایک پراپر طریقے سے اسٹریٹجائز کر کے کرائم کو اور اسپیشلی ہینس کرائم کے اوپر جس طرح سے فوکس کیا گیا ہے اس کے تھرو بیسیکلی یہ چیز پاسبل ہوئی ہے. اور جیسا آپ نے بتایا ہے کہ کرنٹ ایئر میں لاسٹ ایئر کے کمپیرزن میں جو ہے وہ ہینس کیسز اسپیشلی کرائم اگینسٹ پراپرٹی جو ہے اس میں 20% ڈکریز آیا ہے. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا, میں یہ جاننا چاہتی ہوں, ظاہر ہے اسلام آباد کہا جاتا ہے جی امیر لوگوں کا شہر ہے, بااثر لوگوں کا شہر ہے, اور لوگوں نے یہاں پر ذاتی گارڈز بھی رکھے ہوئے ہیں. ایک طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ویپنز وہ بھی کافی زیادہ اس کو خریدے جا رہے ہیں, غیر قانونی اسلحہ جو ہے اس کی خریداری بھی ہو رہی ہے. تو ایک وجہ کیا یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اپنی سیفٹی کے انتظامات خود کیے ہوئے ہیں, یہ وجہ ہے سیفٹی وہاں پر زیادہ بہتر ہے, اور اسلحہ لوگوں کے پاس ہے, لائسنس کتنا اور غیر لائسنس یافتہ کتنا, یہ آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ اس میں اس طرح ہے جی کہ آبویسلی کسی کو بھی ان لائسنسڈ انلیگل ویپن رکھنے کی کسی بھی طرح سے اجازت نہیں ہے, اور اس کے اوپر بھی ہمارا ایک بڑا اسٹرکٹ قسم کا کریک ڈاؤن کافی ٹائم سے چلتا آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ جو کچھ سوشل اور آرگنائزڈ کرائم ہے جیسے نارکوٹکس ہے اور اس کے علاوہ دوسرے سوشل کرائمز ہیں, تو وہاں سے بھی بیسیکلی جو ہے وہ کرائم کنیکٹ ہوتا ہے. ان ساری چیزیں بیسیکلی جیسے انلیگل آرمز ہو گئے, نارکو ہو گئی اور دوسرے سوشل کرائمز ہیں, یہ سارے دوسرے کرائم اگینسٹ پراپرٹی کو بیسیکلی ایک فیور دیتے ہیں. تو اس سارے کے اوپر بھی ہم نے بیسیکلی فوکس کیا ہے, تو تب جا کے یہ چیزیں جو ہیں یہ پاسبل ہوئی ہیں جو کرائم کے اوپر کنٹرول ہے. سر نارکوٹکس کا معاملہ ہم دیکھ رہے تھے بڑھتا جا رہا تھا اسلام آباد کے اندر, اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا گیا ہے, کیا اقدامات کیے گئے ہیں منشیات کی روک تھام کے لیے؟ اس میں جی ہم نے ایک تو سب سے پہلے کمیونٹی کو انوالو کیا ہے. لاسٹ ایئر سے ہماری ایک کیمپین چل رہی ہے نشہ اب نہیں, اس میں کمیونٹی کو, اسٹوڈنٹس کو ان کے اوپر فوکس کیا گیا ہے, کمیونٹی کی ہیلپ بھی لی گئی ہے, اور جتنے کرائم نارکو انفیسٹڈ ایریاز ہیں اس کے اوپر ہم نے بڑے گرینڈ آپریشنز ریسنٹلی کیے تھے کچھ ایریاز کے اندر, رورل میں اسپیشلی رورل ایریاز کے اندر. تو اس کی وجہ سے جو نارکو ہے اس کی سٹی ایریا کے اندر اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اوپر جو ہے ہمارا فوکس ہے کہ وہاں پہ اس کی سپلائی یوتھ کی طرف نہ ہو. تو اس طرح سے یہ اس کو پاسبل ہوا ہے جی. اچھا آگے کیا گولز ہیں پھر؟ مزید بہتری کی تو گنجائش ہے اور 93 نمبر سے بھی بہتر نمبر کرنا ہے, اس کے لیے کیا آپ کی پلاننگ ہے یا اوور آل کیا پلاننگ نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل, اس کو ہم نے انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ امپروو کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے اپنا ایک پراپر جو ہمارا پیٹرولنگ پلان ہے جس کے اندر ڈفرینٹ ایریاز کے لیے ڈفرینٹ ہم نے پیٹرولنگ اسٹریٹجیز رکھی ہوئی ہیں. اس وقت اسلام آباد کے اگر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ڈولفن اسکواڈ جو ہیں موٹر بائکس کے اوپر وہ پیٹرولنگ کرتے ہیں سٹی ایریاز کے اندر. سٹی واچرز ہم نے ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں ڈفرینٹ مارکیٹ پلیسز کے اوپر. اسی طرح جو مارگلا ہلز ہیں اور جو ٹریلز ہیں اس کی ٹریل پیٹرولنگ الگ سے ہم نے وہاں پہ امپلیمنٹ کی ہوئی ہے تاکہ ہائیکرز جتنے بھی جاتے ہیں وہاں پہ ویکینڈز پہ اسپیشلی جاتے ہیں تو ان کی سیفٹی وہاں پہ انشور کرائی گئی ہے. اسی طرح جو ہمارا جتنا بھی سسٹم ہے یا جتنی بھی ہمارے پروسیجرز ہیں اس کو ہم نے ڈیجیٹلائز کیا ہے. اور جو سیف سٹی ہے بیسیکلی اس کے اندر ہم نے ایک ورچوئل پیٹرولنگ کا بھی ایک کانسیپٹ لے کے آئے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے آفس کے اندر سیف سٹی کے اندر جو ہے نا ورچوئل پیٹرولنگ آفیسرز بیسیکلی سارا تھرو ڈیجیٹل اس کے جو ہے مانیٹرنگ کرتے ہیں سٹی کی. اور اسی کے اندر ہم نے ایک پریڈکٹیو کرائم ماڈل بھی ہم نے وہاں پہ انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے جس کی وجہ سے بیسیکلی ہم نے بہت سارے گینگز کی پروفائلنگ کی اور فردر بھی اس کو کرتے ہیں, ان کا کرائم پیٹرن اور ہاٹ سپاٹس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تھرو سیف سٹی. تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے جو کرمنلز ہیں ان کو انٹرسپٹ کرنے کا بڑا اس میں ہمیں فائدہ ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کیسز جو ہیں بڑے ٹائملی ہوئے ہیں. تو اسی چیزوں کو ہم ڈیجیٹل اس کو لے کے چلیں گے آگے, تو اسی کے تھرو ہم کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ جواد, بہت شکریہ آپ کا. اور ہولی کے آگے سال نیکسٹ ایئر اور بھی اچھے نمبرز کے ساتھ آئے اسلام آباد, اور بڑی اچھی بات مجھے لگی کیونکہ لندن میں واقعی
آپ اپنا موبائل آپ کو بڑی مضبوطی سے پکڑ کے چلنا پڑتا ہے، ورنہ کوئی بھی آپ کا موبائل ایسے لے کر چلا جائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بڑی پرائڈ کی بات ہے. اور اقوام متحدہ نے تو اسلام آباد کو فیملی اسٹیشن بھی قرار دیا تھا. اچھا جی، جب بات اچھی ہو رہی ہے تو ایک اور اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے، اور رات گیس کا اعلان بھی ہو گیا ہے. لیکن ہم آپ کو پھر سے یاد دہانی کرا دیتے ہیں کہ حکومت نے پیٹرول پرائز جو ہیں وہ کم کر دیے ہیں، اور پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس میں کمی کا اعلان ہوا. ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں میں 2 روپے کمی کی گئی ہے. پیٹرول کی اب نئی قیمت کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، 252 روپے 63 پیسے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 256 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے. عوام تو بہت خوش ہوں گی اس اقدام سے، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں اور جو لوگ جن کی گاڑی کی ایوریج اچھی نہیں ہوتی. میں خود اس چیز کا شکار ہوں، تو مطلب یہ بڑی خوشائن بات ہے عوام کے لیے. اور اس کے دیکھتے ہیں کہ اثرات اب کیا پڑتے ہیں باقی چیزوں کے اوپر بھی، مہنگائی کے اوپر کیا اثرات پڑتا ہے. اس کا اثر، اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہونا چاہیے، پبلک کو ملنی چاہیے چیزیں سستی، لیکن ہوتا کچھ اور ہی اس کے برعکس ہے. لیکن بہرحال اٹس اے گڈ نیوز فار دا پیپل. اب ہم بات کر رہے ہیں پاکستان سپر لیگ میچز کی، اور کل کیا ہوا؟ کل پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جو سیزن 10 ہے، اسلام آباد جو مسلسل جیتتا جا رہا تھا اس کو لگ گیا، وہ اسٹریک ٹوٹ گئی. وہ وننگ اسٹریک جو تھی اسے بریک لگ گیا. اور بریک لگایا کس نے یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان میچ تھا. بھلا تو کتنے رن سے ہارے اسلام آباد والے؟ 88 رن سے ہارے. اور کل ہم نے دیکھا بڑے زبردست طریقے سے پرفارم کیا لاہور نے، اچھا کھیلی ان کی ٹیم، اور یہ جذبہ ہمیں نظر بھی آیا ان کے اندر. تو کیا جی صورتحال رہی اسلام آباد کی؟ اور لاہور قلندرز نے ہوم گراؤنڈ پر کھیلا، اور پہلے کھیلتے ہوئے جی لاہور قلندرز نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 209 رن سکور کیے. اور کل بیٹنگ ٹیم میں جو ٹیم ورک نظر آیا وہ بہترین تھا، وہ ٹاپ نوچ تھا. اچھا، آپ کو ذرا بیٹنگ بھی دکھاتے ہیں، پھر اس حوالے سے مزید بات بھی کرتے ہیں. رنز بنائے ڈیرل مچل 28، محمد نعیم نے 25، عبداللہ شفیق نے 22 رنز بنائے. سو یوں انہوں نے 209 رنز جو ہے وہ انہوں نے اسکور جو ہے وہ بنایا. اس کے بعد اسلام آباد کی باری آتی ہے. اسلام آباد کی باری جب آتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوا. اسلام آباد کی ٹیم 210 رنز کے تعاقب میں 121 پر ہی ڈھیر ہو گئی. تو ان کی جو بیٹنگ لائن تھی کل بڑی کمزور ثابت ہوئی ہے. اور یہ کیا ہوا ذرا دکھا دیتے ہیں وکٹیں کس طریقے سے گری. اینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ، آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. آج میچ ہے جی ملتان سلطان اور کراچی کنگز کا. ملتان سلطان پوائنٹس ٹیبل پر بالکل نیچے ہے، کراچی 4تھ نمبر پہ ہے. اسی طریقے سے لاہور کا مقابلہ ہوگا لاہور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا. آج تو مطلب ڈبل دھمال ہو رہا ہے، آج تو فن پیکڈ آپ کو مقابلے دیکھنے کو ملیں گے. چلیں جی، سب صورتحال میں بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران اکمل صاحب. بہت شکریہ کامران بھائی، ہمارے پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. کامران بھی ہم دیکھ رہے تھے کل کے پریڈکشنز بھی تھیں، لگ بھی یہی رہا تھا کہ اسلام آباد جو ہے وہ اپنی اسٹریک نہیں ٹوٹنے دے گا، اسلام آباد اچھا پرفارم کرے گا. کیا غلطیاں دیکھتے ہیں کل آپ اسلام آباد کی جانب سے؟ دیکھیں، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسلام آباد لگ ایسی رہی تھی ٹیم جیسے سارے میچز جیتے ہوئے تھے. کل پہلا میچ آ رہے ہیں وہ، بس غلطی آپ دیکھیں کہ تھوڑے فیلڈنگ میں لیپسز ہوئے جس کی وجہ سے اسکور اتنا ہو گیا. اور لیکن یہ ہے کہ جو جیسا میچ سمجھ رہے تھے کہ اچھا میچ ہوگا، لاہور نے کم بیک کیا ہوا ہے، ملتان کے خلاف بڑا اچھا چیز کیا ہے، تو کانٹے دار مقابلہ ہوگا. لیکن لاہور نے بڑی زبردست کرکٹ کھیلی، ڈومینیٹ کیا. اور لاہور اس وقت میرا نہیں خیال کہ اب ان کے پاس کوئی ایسے اب ویک ایریا لگ رہا ہے مجھے. نعیم کے علاوہ جو امرجنگ ان کا اوپنر ہے، تھوڑا سا وہ پرفارم کر دے تو کمپلیٹ ٹیم ہو جائے گی. تو اچھی پرفارمنس بالنگ میں دیکھ لیں، بیٹنگ میں دیکھیں. کوئی پہلے ہوتا تھا 200 رنز بنتے تھے، کوئی ایک بیٹسمین 80 کرتا تھا، 100 کرتا تھا، پھر جا کے 200 رنز ہوتے تھے. کل کسی کا 50 نہیں ہے، ہائیسٹ 44 ہے. تو آپ دیکھیں 209 رنز بن گئے. اس کا مطلب ہے کہ جو مین بیٹسمین تھے ان سب کے کنٹریبیوٹ کیا انہوں نے. 25-30 بڑے امپورٹنٹ اچھے انٹینٹ کے ساتھ کیے، جو جس کی وجہ سے اتنے رنز بنے ہیں. بالنگ میں تھوڑی ویکنیس نظر آئی. ان کا مین بالر رنز دے رہا تھا، رنز بول لیک کر رہا تھا، جیسن ہولڈر. لیکن یہ ہے کہ اچھی بیٹنگ کی ہے، نئے بال کے ساتھ آؤٹ نہیں ہوئے. پہلے بیٹنگ کری تھی لاہور، جو 6 اوور انہوں نے سروائیو کیے ہیں، اچھا سٹارٹ ہوا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ باقی آنے والے بیٹسمینوں نے بڑا زبردست فنش کیا. اور کریڈٹ دینا چاہیے سکندر کو، جیسے اس نے بیٹنگ کی ہے. سیم بلنگ نے 17 بالوں پہ، ایک نے 39 کیا، ایک نے 38 کیا.
تو میرے خیال سے کیا زبردست پاور ہٹنگ نظر آئی ہے. بالنگ میں اور فیلڈنگ میں تھوڑے اسلام آباد نظر آئے ہیں لیپسز, جو میرے خیال سے ہم نے اس سے پہلے میچز میں نہیں دیکھا. فیلڈنگ نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا اسلام آباد کی ٹیم کی طرف سے, بالنگ بھی اچھا کر رہی تھی, بیٹنگ بھی اچھا کر رہی تھی. میرے خیال سے انہوں نے سارے وہ پلیئرز یوٹیلائز کر رہے ہیں ٹائم. آپ دیکھیں کہ مونرو کو نہیں انہوں نے کل کھلایا, ان کا مین پلیئر ہے, 3 پہ آؤٹ کرتا ہے, رنس اتنے زیادہ کرتا ہے, پاور پلے بڑا اچھا یوٹیلائز کرتا ہے. تو آنے والے میچز میں وہ سوچیں گے کہ مونرو کے بغیر وہ نہ کھیلے. اچھا کامران, ذرا اس پہ بھی ڈیٹیل بات بھی کریں گے, لیکن ایک چیز اب دیکھیں 10واں ایڈیشن 10 سال ہو گئے PSL کو, بڑا برانڈ ہم نے بنایا ہے, بڑی محنت کی ہے کرکٹ کو واپس لانے میں, انٹرنیشنل پلیئرز کو لانے میں. آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ مزید بھی کچھ بہتری کی جا سکتی, کیونکہ اب پچھلے کچھ سیزن ہم یاد کریں بڑا کریز ہوتا تھا, باہر ہم دیکھتے تھے کٹس مل رہی ہوتی تھی, سب کی اپنی فیوریٹ ٹیم ہوتی تھی, بچے ہمیں نظر آ رہے ہوتے تھے, کراچی میں کراؤڈ ہوتا تھا, جو کہ کافی عرصے سے اس پہ بحث ہو رہی, کراچی میں نہیں آتا, لیکن ہم اور شہروں میں بھی وہ پریزنس پھر بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. ٹویٹر پر ایک جنگ ہو رہی ہوتی تھی فینس کے درمیان, لاہور کراچی, ایسا لگتا تھا بڑے کانٹے دار مقابلے ہو رہے ہیں, مقابلے اچھے ہو رہے ہیں, لیکن کہاں پہ کیا چیز مسنگ ہے؟ PCB کا کیا کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو رول انہیں پلے کرنا چاہیے وہ اس طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں, کیا آپ کو مسنگ لگتا ہے؟ دیکھیں بالکل ایسا, اس میں بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اس بار جو پلیئرز آئے تھے ویسی کرکٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی. اب PSL آپ 3-4 دن پہلے پلیئرز آئیں گے تو اس کا میرا خیال سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں برانڈ بنایا, بڑی محنت کی ہے PCB نے, PSL کی مینجمنٹ نے اور ہماری سیکورٹی کے اداروں نے, جو دن رات ڈیوٹیز دے کے اس PSL کو برانڈ بنایا ہے, کامیاب کیا. انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئی ہے اس PSL کی وجہ سے. آپ فرنچائز کو بھی چاہیے کہ 10-15 دن پہلے پلیئرز آئیں اپنے اپنے شہروں میں, اپنے اپنے لوگ جو ہوم ٹاؤن ہے ان کے کوئی ایونٹ رکھے جائیں, مال شال میں جائیں, کوئی انٹریکشن عوام کے ساتھ ہو, لوگوں کے ساتھ ہو, اور اس کے بعد اس کی برانڈنگ اچھی ہو جو PCB کی طرف سے ہو, PSL کی مینجمنٹ کی طرف سے ہو. کوئی ایسی چیز اس بار نظر نہیں آئی. ان چیزوں پہ کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے. دیکھیں یہ اس برانڈ کو ہم لوگوں نے دیکھنا بڑا ضروری ہے. یہ ہمارا پلر ہے پاکستان کی کرکٹ کا, اس کو ہم نے مزید اچھا کرنا, نہ کہ اس سال جیسے کوالٹی آف کرکٹ جیسے PSL شروع کروائی ہے ویسی وہ اپروچ جو پہلے 6-7 سال تھی نا وہ نظر نہیں آئی, وہ ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ کارنکل, ہمارے ساتھ تھے اس وقت. آپ ہم جائیں گے بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک, اور ہم حاضر ہیں ایک بڑے خاص مہمان کے ساتھ. جناب پاک بھارت کشیدگی جہاں پر چل رہی ہے وہاں پر پاکستانی سورماؤں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کا نام روشن کرنے میں. 2 مقابلوں کی ہم آپ کو بات بتاتے ہیں, جیسے میں کچھ دنوں پہلے بھی آپ کو عثمان وزیر سے آپ کو ملوایا, ان سے بات بھی کروائی, جنہوں نے 1 منٹ 41 سیکنڈ غالباً 40 سیکنڈ کے اندر اپنے بھارتی حریف کو شکست دی تھی. آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ورلڈ ایمیچور پرو چیمپئن شپ کی باڈی بلڈنگ مقابلوں میں بھارت کو شکست دینے والے پاور لفٹنگ مقابلوں میں انہوں نے شکست دی ہے. بھارتی جو حریف ہیں ان کو دبئی میں ہونے والے اس ایونٹ میں پاکستان نے مجموعی طور پر 9 گولڈ میڈلز جیتے, جبکہ 1 سلور اور 1 برونز میڈل اپنے نام کیا. چلیں جی, تو اب ہم مزید آپ کو انتظار نہیں کروائیں گے. 5 گولڈ میڈل جیتنے والے انجم وارثی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ انجم ہمیں جوائن کرنے کے. میں آپ سے پہلے بریک میں بھی بات کر رہی تھی کہ ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. اس وقت ہم پاکستان نے ہر محاذ پر بھارت کو شکست دی ہے, تو انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. بھارتیوں کو جب ہراتے ہیں یا ان سے مقابلہ ہوتا ہے تو کیا جذبہ مختلف ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تو بہت مزہ آیا تھا, اور میں کافی سارے ٹوٹل بھارت کے لڑکے زیادہ تھے, اور میں خالی ایک پاکستان سے گیا تھا. اگر میری پوری اچھی ٹیم ہوتی تو میں انشاءاللہ اور بھی ہم پاکستان کے میڈل لے کے آتے, لیکن الحمدللہ میں نے اکیلے نے 5 میڈل, جو پاور لفٹنگ میں 5 گولڈ اور 1 سلور سے ماشاءاللہ پاکستان کو فلیگ کو اوپر کیا, اور ماشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کیا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان کا جب فلیگ اوپر ہو رہا تھا, اور میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا تھا کہ یہ میں کر سکتا تھا, لیکن میں نے بہت محنت کی اس کمپٹیشن کے لیے,
رات دن ایک کر کے. ہمیں کیٹیگریز بھی بتائیں نا, کن کن کیٹیگریز. اچھا, میں نے جو اوور آل کیٹیگری جو حاصل کی ہے وہ ماسٹر کلاس کی. ماسٹر کلاس ہوتی ہے 35 سال سے اوپر ہوتی ہے. 35 سال سے اوپر ہمارے نوبی کمپٹیشن میں رکھی جاتی ہے. تو اس میں 35 سال سے اوپر ماسٹر کلاس ہوتی ہے. تو میں ماسٹر کلاس میں تینوں گولڈ میڈل اور اوور آل چیمپئن بنا. اس کے علاوہ اوپن کیٹیگری ہوتی ہے, اس میں جونیئر بھی کھیل سکتا ہے اور سینئر بھی. تو اس میں میں نے ماشاءاللہ 2 گولڈ اور 1 سلور لیا. واہ. تو ماشاءاللہ میں نے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ نے 5 میڈلز جیتے ہیں, ان تمام مقابلوں کے اندر بھارتی حریف تھے آپ کے یا اور بھی ملکوں کے حریف تھے؟ اور بھی ملکوں کے حریف تھے. تقریباً 25 سے زیادہ ممالک تھے جو کھیل رہے تھے. کافی سارے لڑکے آئے ہوئے تھے. تو میں نے کافی سارے, ویسے جو میری کلاس میں زیادہ تر بھارتی لڑکے تھے جو کھیل رہے تھے زیادہ. زبردست. تو کیا ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی, کیا ڈائٹ ہے, کیسے آپ نے اپنے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا؟ میری ٹریننگ بس یہ ہے کہ میں رات دن ایک کر کے میں نے جو تیاری کری ہے یہ میں جانتا ہوں, اور میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو میرے ساتھ رہتے ہیں وہ جانتے کہ میں نے, اور میرے گھر والے جانتے میں نے اس کمپٹیشن کے لیے اپنا گھر سیل کیا. اچھا. اور گھر سیل کر کے میں نے, کیونکہ مجھے کرنا تھا کچھ. میں ماشاءاللہ 22 سال سے اس چیز میں ہوں, لیکن مجھے پاور لفٹنگ میں 2.5 سال ہو گیا. لیکن مجھے کچھ پاکستان کے لیے کچھ کرنا تھا. میں نے اللہ مالک اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مدد کرے گا, بس یہ میرا خواب تھا. تو میں نے گھر بیچ کے اپنی ڈائٹ پوری کی, اپنے گھر کو بھی چلایا. ماشاءاللہ 5 بچے ہیں میرے, لیکن پھر بھی ان سب کو بھی چلانا, پھر گھر کو دیکھنا, ساری چیزیں ذمہ داریاں, جاب بھی کرنا ساری, لیکن بہت مشکل تھا ٹریننگ کرنا. ٹریننگ کا ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ٹریننگ اس کے لیے کافی چاہیے ہوتی ہوگی. ٹریننگ بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے ٹائم نکالنا, لیکن میں مارننگ میں کوشش کرتا ہوں. اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت نیند آتی ہے تو میں ایوننگ میں کر لیتا ہوں. ایوننگ میں بھی نہیں ہوتی تو میں 12 بجے, کچھ لوگ بولتے ہیں یار 12 بجے کے بعد رات میں کر رہے ہو, تو مجھے تو جیتنا تھا. میں رات دن نہیں دیکھا, عید نہیں دیکھی, کوئی ایسا دن نہیں دیکھا جب جم نہیں کیا. بس یہ ہے کہ رمضان میں بھی کسی بھی ٹائم اپنا ایکسرسائز جاری رکھی کہ پاکستان کو جتوانا ہے, پاکستان کو گولڈ میڈل دینا ہے میں نے. اچھا, جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, جو لوگ ابھی بالکل بگننگ لیول کے اوپر ہیں, بگنرز ہیں, ان کو یہ آپ کوئی مشورہ دیں یا یہ بتائیں کہ کس طریقے سے وہ ماسٹر, اوپن یا فزیک کیٹیگری کے اندر میڈل جیت سکتے ہیں؟ وہ جو جونیئر ایج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 23 سال, جو انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ 23 سال ہوتی ہے. 23 سال سے اوپر نہیں لیتے. تو جونیئر لیول اور 35 سال کے جونیئر کے بعد اوپن ہو جاتا ہے. اوپن میں یہ ہوتا ہے 23 سے 35 سال تک اوپن کھیل سکتا ہے. لیکن نئے آنے والے لڑکوں کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ نئے آنے والے لوگوں کو میں مشورہ دوں گا صحت مند چیزیں, ایکسرسائز وغیرہ کریں اور اپنے آپ کو صحت مند رکھیں. اور میں تو بولتا ہوں فوکس کریں اور اس چیز کو آگے بڑھائیں. پاور لفٹنگ کو لوگ نشے میں لگے ہوئے اور چیزوں میں لگے ہوئے, یہ کام اچھا ہے, ایکسرسائز کرے, بس یہ صحت مند رہتا ہے بندہ. اور ڈائٹ وغیرہ پوری کریں اپنی, نیند پوری کریں. اس میں 3 چیزیں, نیند از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ اس طرح کی ٹریننگ میں ہیں یا اس طرح کی آپ کہتے ہیں نا پروفیشن میں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. پاکستان نام بلند کرنے کے لیے بھی بہت شکریہ. اور یہ پاکستان کے ایسٹ ہیں, اثاثہ ہیں, اور بڑی زبردست طریقے سے ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ بھارت سے کوئی بھی کمپٹیشن ہوتا ہے ہمارے ایتھلیٹس کا, وہ پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. چلیں جی, جاتے جاتے ہم ذرا ایک ہیپی برتھ ڈے بھی ہم نے کسی کو وش کرنی ہے, اور ہم وہ جن اداکار کی اب بات کرنے جا رہے ہیں تو ان کا نام بھی کمال ہے اور ان کا کام بھی کمال. سو بات کر رہے ہیں ہم اداکار, ہدایت کار, ڈرامہ نگار کمال احمد رضوی صاحب کی, جن کے چاہنے والے آج ان کی سالگرہ منا رہے ہیں. تو 1 مئی 1930 کو پیدا ہوئے. یہ بتا کہ وہ جو تجھے برنجیاں دی تھی میں نے, تو نے نرنگیاں مجھے کب دی ہیں؟ نرنگیاں خود کھا گیا ہوگا. ارے برنجیاں یار, برنجیاں چھوٹی کیلے نہیں دی تھی تمہیں؟ ہاں, ایک ڈبہ. ہاں, جا کر کے سڑکوں پر چھینٹاؤ. ہاں, تو تم چھینٹائے. وہ تو الن میں نے دکان کے چاروں طرف سڑکوں پہ اس طرح پھیلا دی ہے جس طرح اپنے بھائی بند سڑکوں پہ گند پھیلاتے ہیں. الن تو کیوں الن تو یہاں کیسے آ گیا؟ بس ایسے ہی گزر رہا تھا, آواز دے کے بلا لیا انہوں نے. نہیں الن, میں نے تو سنا ہے کہ تو گزر چکا ہے. بڑا ہی مشہور و معروف ڈرامہ ہے الف نون. اس میں الن کا کردار بڑا خوب نبھایا, اور بھی کردار بڑے ہی خوب نبھائے. لیجنڈری ڈرامہ نگار, ہدایت کار. چلیں جی, ہمیں آپ سے لیں گے اجازت. کل آپ کو ملیں گے سیم ٹائم پہ 9:03 پہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.